مجھے کیسے پتا چلے؟ بات سنو، آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں اچھا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ان کی میری آواز جا رہی ہے ان کے پاس؟ اچھا، السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فرحان سعید ہے اور آئی ایم سینئر رجسٹرار ان ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن. Today's our topic is glomerulonephritis. As you all know about this topic. Hello, السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک glomerulonephritis ہے. آج کے ہمارے لیکچر میں انشاءاللہ we will define the glomerulonephritis and list the types of glomerulonephritis. ہم دیکھیں گے explain the cause of the glomerulonephritis, explain the pathophysiology of glomerulonephritis and its clinical manifestation of glomerulonephritis, and also about the diagnostic evaluation and about the management plan of glomerulonephritis, and at the last we will study about the complication of the glomerulonephritis. First of all, what is glomerulonephritis? It is a condition of kidney that involves the damage or inflammation of glomeruli or glomerular capillary membrane. Here you can see the photo and picture of the glomeruli. It is the filtering glomeruli, the filters of kidney which filter the blood and make urine. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایفرنٹ آرٹیول ہیں اور ایک ایفرنٹ آرٹیول ہے. ان کے درمیان یہ ساری گلومیرولائی ہیں اور ان کے ارد گرد بومن کیپسول ہے جہاں سے فلٹریٹ ہو کے پروکسیمل ٹیبیول میں یورین جاتا ہے. نیکسٹ پکچر ہے، اس کو تھوڑا سا اور موڈیفائی ذرا ہسٹولوجیکل میں ہم لے کے آئے ہیں. اس میں دیکھیں وہی چیز ہے کہ ایفرنٹ آرٹریول ہیں، یہاں سے بلڈ آئے گا، یہاں سے فلٹریٹ ہو کے باقی ایفرنٹ آرٹریول میں واپس چلا جائے گا. اینڈ دس آل اباؤٹ دا بومن کیپسول ممبرین، اٹس پوڈوسائٹس اینڈ اٹس GBM, glomerular based membrane. Here is further and histology of the nephron, glomeruli and the Bowman capsule. جو glomerulonephritis کی پیتھولوجی وہ ساری اس کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. اگر ہمیں یہ پکچر سمجھ آ جائے گی تو ہمیں glomerulonephritis کی پیتھولوجی بھی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے، آپ یہاں دیکھیں glomerulonephritis کی کیپلریز ہیں، ارد گرد بومن کیپسول ہے. ٹھیک ہے، اس کی دو لیئرز ہیں، پرائٹل اور وسرل. ٹھیک ہے، وسرل میں یہ پوڈوسائٹس ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر یہ آپ کی ڈسٹل ٹیوبیول ہے، یہاں سے میزنجیم ہے اور پھر یہاں سے الٹرا فلٹریٹ ہو کے پروکسیمل ٹیوب. آپ نے فزیالوجی ہسٹالوجی میں اس کا کافی تفصیل سے اس کا پڑھا لکھا ہوگا. یہ شارٹلی اس لیے بتایا گیا ہے کہ آپ کو glomerulonephritis کی جو ہے آپ کو اس کی پیتھولوجی تھوڑی انڈرسٹینڈ ہو جائے. اب یہ ہے کہ جو یہ جو سارا گلومیرول کا اسٹرکچر ہے نا، اسی کی ساری پیتھولوجی ہے جسے ہم glomerulonephritis کہتے ہیں، کیونکہ یہ نفران کی وہ پارٹ ہے جو گلومیرول جس کی انفلیمیشن یا ڈیمیج ہوتا ہے اور ہم اس کو glomerulonephritis کہتے ہیں. اب ہم اس کی آگے ایٹیالوجی اینڈ رسک فیکٹر. اس میں فرسٹ یہ ہے کہ اسٹریپٹوکوکل انفیکشن آف تھروٹ. اکثر بچوں میں بڑوں میں تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے، اسٹریپٹوکوکل انفیکشن. اس کے بعد تقریباً 10 دن یا 2-3 ویک کے دوران یہ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے glomerulonephritis کی، سے کہتے ہیں پوسٹ اسٹریپٹوکوکل glomerulonephritis. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک کاز ہے اسٹریپٹوکوکل انفیکشن تھروٹ کا. اسکن میں بھی اسٹریپٹوکوکل انفیکشن ہم امپیٹائگو کہتے ہیں، اس سے بھی بعد میں لیڈ کر کے یہ glomerulonephritis ہو سکتا ہے. پھر ہے امیون ڈیزیز. امیون ڈیزیز میں ایک کا نام لکھا ہے SLE، لیکن اس کے علاوہ ملٹیپل ڈیزیزز ہیں جس میں کیا ہے آٹو امیون ڈیزیز میں جو امیون کمپلیکس ہوتے ہیں وہ آ کے ٹریپ ہوتے ہیں گلومیرولائی میں، وہاں پہ انفلیمیشن ہوتی ہے اور پھر وہاں پہ ڈیمیج سٹارٹ ہوتا ہے. نمبر 3
Vasculitis. Vasculitis is inflammation, autoimmune inflammation of the vessels. High blood pressure, डायबिटीज़ mellitus. हम लोगों ने आप लोगों ने सुना होगा कि लोगों को ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज़ होती है, एट द एंड क्या होता है, रीनल फेलियर हो जाता है, किडनी फेल हो जाते हैं. वो इसी ही की सिक्वेलें होती है कि ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाता है और उनका रीनल फेलियर हो जाता है. वायरसेस हैं HCV, HBV, HIV, इनकी जैसे हेपेटाइटिस सी है, इसकी एसोसिएशन भी ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस से होती है. हेपेटाइटिस बी की इन्फ्लेमेशन की एसोसिएशन भी ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस के साथ होती है. फर्दर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इट इज़ द इन्फेक्टिव इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट. फिर हेरिडिटरी डिजीज़ हैं, इसमें अल्पोर्ट सिंड्रोम आती है. Now we'll study about the pathophysiology. Glomerulonephritis is caused by immunological reaction that results in proliferation and inflammatory change in glomerular structure. यानी कोई भी इम्यूनोलॉजी रिएक्शन होता है उससे क्या होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है, प्रोलिफरेशन होती है, ग्लूमेरुलर स्ट्रक्चर में वो डैमेज होता है. फर्दर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म इन ब्लड एंड बिकम ट्रैप्ड इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज. अगेन अगर हम दोबारा एक पिक्चर पे जाएं, यहाँ देखें कि जो इम्यून कम्प्लेक्सेस हैं वो आपके इस जगह ही आपके ट्रैप होने आगे और इसी जगह से आके उसने मज़ीद डैमेज करके आपने कम्प्लेक्सेस बन के डैमेज होगा और आपकी ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप होगी. Antigen antibody complexes form in the blood and become trapped in glomerular capillaries in filtering portion of the kidney. As you know, the glomerular is the filtering portion of the kidney, inducing an inflammatory response. फर्स्ट आपने इन्फ्लेमेशन आपने पढ़ा होगा पैथोलॉजी में भी, जनरल पैथोलॉजी में, फिजियोलॉजी में भी, कि जब इन्फ्लेमेशन होती है उसके बाद क्या होता है, डैमेज स्टार्ट हो जाता है. एक आगे स्लाइड है, ये देखें, इसमें आपको अच्छी समझ लगेगी कि पैथोलॉजी है क्या ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस की. इसमें यह है कि ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जितने हमने पहले पिछली स्लाइड में इटियोलॉजिकल फैक्टर पढ़े हैं, ये वाली स्लाइड में, ठीक है, इससे क्या होगा, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, रिलीज ऑफ एंटीजन सब्सटेंस इनटू द सर्कुलेशन. फिर क्या होता, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, एंटीजन एंटीबॉडीज़ के फॉर्म बनी, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन, उसके कम्प्लेक्स बने इन द ग्लोमेरुलाई, ठीक है. उससे बाद क्या होगा, ये जब ट्रैप होंगे तो वहाँ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस पैदा होगा ग्लोमेरुलाई में. फिर वो क्या करेगा, प्रोलिफरेशन होगी एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग की, ठीक है. ल्यूकोसाइट वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट होंगे, मज़ीद डैमेज करेगा उनके, मज़ीद इंटरल्यूकन, दूसरी कंप्लीमेंट फिक्सेशन, दूसरे सारे पार्टिकल आएंगे. उससे क्या होगा, थिकनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, के वो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी. उससे क्या होगा, फिर जो नॉर्मल प्रोसेस है यूरिन बनने का, जो फिल्ट्रेट होके प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में जाता है, वो एक प्योर यूरिन नहीं बनेगा. उसमें क्या होगा, जो ब्लड की पार्टिकल था जिसमें आपके प्रोटीन आ गया, ब्लड आ गया और दूसरी चीज़ें, वो ट्रैप होके नीचे यूरिन में चलनी शुरू. आगे हम पढ़ेंगे जाके इसकी डैमेज से, जो ग्लोमेरुलर डैमेज है इसकी वजह से होगा क्या. स्कारिंग एंड लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिर क्या होगा, वहाँ स्कार बन जाता है एंड लॉस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन. GFR जो है डिक्रीज हो जाता है, ठीक है. और इससे रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एंड वी नो द किडनी हैज़ द फंक्शन टू मेंटेन द electrolyte and water balance and also and sodium and water. अब ये जब इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा, इडेमा हो जाएगा. इडेमा मीन्स रिटेंशन ऑफ द फ्लूइड एंड हाइपोटेंशन. अब रिटेंशन ऑफ फ्लूइड होगा, सोडियम रिटेन करेगा, तो दिस विल कॉज द हाइपरटेंशन, मीन हाई ब्लड प्रेशर. अच्छा जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. इसमें दो टाइप्स हैं, एक्यूट है और क्रोनिक है. एक्यूट, दिस ऑल अबाउट द ड्यूरेशन, कि जब से उसकी इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद से कितनी देर में ये नेफ्राइटिस बनता है. इट मींस एक्यूट में अगर 5 to 20 डेज़ के बाद जो है ना, ये उनका टाइम है
کہ اتنے دن میں جو ہے نا وہ نیفرائٹس گلومرونیفرائٹس ہو جاتا ہے. کرونک گلومرونیفرائٹس جس کی موسٹلی مینلی کازز ہیں ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن وغیرہ. اس میں کیا ہوتا ہے ڈیولپس اوور سیورل، یعنی 5 7 8 10 سال ڈائبٹیز رہتی ہے، ہائپر ٹینشن رہتی ہے لوگوں کو، پھر وہ آہستہ آہستہ جا کے جو ہے نا کڈنی ڈیمیج ہوتا ہے. اس میں ٹائپس میں ہم اس کی پرائمری گلومرونیفرائٹس بھی کہہ سکتے ہیں، سیکنڈری گلومرونیفرائٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اس میں پرائمری یہ ہوگا کہ جس میں آپ کے پاس کاز جو ہے نا ایٹیولوجی آپ کو معلوم نہیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم گلومرونیفرائٹس اٹس ریمین ان نون پیتھولوجی اینڈ ان نون کاز. And when there is secondary glomerulonephritis means we have some cause known. It means کہ اگر ہم پیچھے جتنی ہم نے پہلے سلائیڈ میں پڑھی ہیں اسٹریپٹوکوکل ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، ہیریڈیٹری ڈیزیز، یہ ساری ہمارے پاس سیکنڈری ڈیزیز، سیکنڈری گلومرونیفرائٹس میں آئے گا ہمارے پاس. یہ اب ہمارے پاس ہے کلاسیفیکیشن. آپ نے اگر پیتھولوجی پڑھی ہے، ہسٹولوجی پڑھی ہے، تو آپ کو یہ اچھی واقفیت ہوگی ان سے کہ کلاسیفیکیشن ہسٹولوجی کے کیا ہے اس گلومرونیفرائٹس کی. اس کی کچھ مزید ہیں کلاسیفیکیشن جس میں منیمل چینج ڈیزیز ہے، فوکل سیگمنٹل گلومیرولوسکلیروسس ہے، ممبرینس گلومرونیفرائٹس ہے، ممبرینو پرولیفریٹیو گلومرونیفرائٹس ہے، آئی جی اے نیفروپیتھی ہے، پوسٹ اسٹریپٹوکوکل گلومرونیفرائٹس ہے، ریپڈلی پروگریسو گلومرونیفرائٹس ہے، ایلپورٹ سنڈروم. یہ ساری جتنی لکھی گئی ہیں، جتنی 7 8 ہیں، یہ ساری جو ہے نا یہ ہسٹوپیتھولوجیکل ہے. اس کی ڈویژن کے کہاں جا کے مزید گلومیرولر کے اندر جا کے بیسمنٹ میمبرین ڈیمیج ہو رہی ہے، یا پوڈوسائٹ جو بومن کیپسول کی لیئر ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے کہاں، یہ اس کے اکارڈنگلی انہوں نے ہسٹوپیتھولوجی میں جو انہوں نے بایوپسی لے کے دیکھی ہے، یہ اس کی کلاسیفیکیشن ہے. کلینکل مینیفیسٹیشن. کلینکل مینیفیسٹیشن مینس کہ پیشنٹ آپ کے پاس کیا کمپلین لے کے آئے گا، کیا سائن لے کے آئے گا، کہ کیسے گلومرونیفرائٹس پریزنٹ کرے گا. اس میں ایک ہے فومی یورین، جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں پروٹینوریا بھی کہتے ہیں. مینس کہ پروٹین از لوزنگ ان دا یورین، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میمبرین گلومیرولر ڈیمیج ہوا ہے، جو اس کی اوریجنل فلٹریشن کا جو میکانزم تھا نفرون کا، گلومیرولائی کا، وہ امپیئر ہو گیا. اس کی وجہ سے ہوا کہ وہ اسکار بنا، وہاں پہ ڈیمیج ہوئی میمبرین، تو پھر پروٹین لوز ہونی شروع ہو گئی. آر بی سی ہیں وہ بھی یورین میں نکلنے شروع ہو گئے، جسے ہم کہتے ہیں ہیماچوری، یعنی بلڈ ان دا یورین. اس کے علاوہ باقی ساری اس کی وجہ سے سمٹمز آتی ہیں. فومی یورین یعنی کہ پروٹین ان دا یورین. ہیئر از اے پکچر. This is picture of foamy urine. You know, someone pee in the toilet and there is a foamy and some soap-like particle above the urine. This is called proteinuria presentation or foamy urine. دوبارہ دیکھ لیں. سیکنڈ ہے smoky color urine اور کولا کلر یورین. اس میں کولا کلر یورین کا مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ کے یورین میں جو نارمل کلر ہے وہ نارمل کلر نہیں ہے، اس میں آپ کا بلڈ یا آر بی سیز آ رہے ہیں یا ہیموگلوبن آ رہا ہے. ہیئر از پکچر آف کولا کلر یورین. یہ ہیئر وی سی کہ دس از ناٹ اے نارمل پریزنٹیشن، نارمل کلر آف یورین، جو کہ عام یوزل لائف میں ہر بندے کو یورین آتا ہے. دس از کالڈ کولا کلر یورین، اور ڈارک براؤن کلر بھی کہہ سکتے ہیں، ہیماچوریا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ہوگی اس کی 2 پریزنٹیشن، فومی یورین اور کولا کلر یورین. پھر ہے پیری آربیٹل ایڈیما. پیری آربیٹل ایڈیما کا مطلب یہ ہے کہ دس از دی سویلنگ اراؤنڈ دا آئیز، اراؤنڈ دا سافٹ ٹشوز آف دا آئیز. دس از پکچر آف پیری آربیٹل ایڈیما. جب بھی رینل کی پرابلم ہوتی ہے، رینل ڈیمیج ہوتی ہے، رینل فیلئر ہوتا ہے، سب سے پہلے جو ایڈیما، جو فلوئڈ ریٹینشن ہوتی ہے، اس کی پریزنٹیشن پیری آربیٹل آتی ہے. اور یہ بچوں میں
اکثر کامن ہوتی ہے بجائے کہ بڑوں کے، لیکن رینل ڈیزیز میں جب فلوئڈ ریٹینشن ہوگی تو اس میں پیری آربیٹل ایڈیما آتا ہے، اینڈ دس از پیری آربیٹل ایڈیما۔ پھر ہے نیکسٹ ایڈیما اینڈ فلوئڈ ریٹینشن، اگین ایڈیما اینڈ فلوئڈ ریٹینشن۔ یہاں پہ آپ کو پکچر دکھاتے ہیں واٹ از فلوئڈ ریٹینشن، فلوئڈ ایڈیما۔ یہ لیگس کی فوٹو ہے، جس میں ایک ڈاکٹر جو ہے وہ اس کی شن پہ دبا رہا ہے، اور اس کے بعد دبانے کے بعد یہاں پہ پٹ سا بن گیا ہے، ڈپریشن بن گیا ہے، دس از کالڈ ایڈیما۔ اور یہ بھی فلوئڈ کی ریٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اکثر ہم بوڑھے لوگوں کو جو بیڈ ریڈن پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے ڈیو ٹو فلوئڈ ریٹینشن ڈیپینڈنٹ ایڈیما جسے ہم کہتے ہیں۔ آگے آپ جا کے تھرڈ فورتھ فلم انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ آپ ابھی ہم نے 3 پڑھی ہیں، فومی یورین، اسموکی کلر یورین، پیری آربیٹل ایڈیما اینڈ فلوئڈ ریٹینشن۔ نیکسٹ ہے اولیگیوریا۔ اولیگیوریا مینس اولیگیوریا اور ڈسیوریا۔ اولیگیوریا مین اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 24 آور میں اگر کسی پیشنٹ کو، کسی انسان کو، کسی بندے کو 400 ml سے کم یورین آ رہا ہے تو اسے ہم کہیں گے اولیگیوریا، اینڈ دس از آل ڈیو ٹو دا ڈیمیج آف دا گلومیرولائی، کہ وہاں اسکار بن جاتے ہیں، فلٹر نہیں ہوتا، اور آپ کا جو پلازما فلو کم ہو جاتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ یورین کم ہو جاتا ہے۔ ڈسیوریا، دس از دی پینفل میچوریشن، پینفل یورینیشن۔ نیکسٹ ہے فلینک پین۔ فلینک پین بھی ہوتا ہے جب کڈنی کی انفلیمیشن ہو تو اس کی ریفرڈ پین فلینک پین میں آتی ہے۔ نیکسٹ ہے کچھ مریض صرف ہائپر ٹینشن کی وجہ سے پریزنٹ کرتے ہیں، آگے ہم پڑھیں گے کہ کیسے کیسے پریزنٹیشن ہوتی ہے اس کے لیے مزید۔ ہائپر ٹینشن مریض کے بلڈ پریشر صرف زیادہ بلڈ پریشر کی وجہ سے آتے ہیں، بچے بھی سم ٹائم زیادہ بلڈ پریشر کی وجہ سے آتے ہیں، جس کی انڈر لائن کاز جو ہے نا وہ گلومیرونیفرائٹس ہوتی ہے۔ پھر ایکیوٹ رینل فیلئر، کرونک رینل فیلئر مینس کہ رینل فیلئر کے ساتھ بھی پیشنٹ پریزنٹ کرتے ہیں ڈیو ٹو دا گلومیرولونیفرائٹس۔ دس آل میں بی دا پاسبل پریزنٹیشن آف گلومیرولونیفرائٹس۔ اس میں 1 بھی ہو سکتی ہے، 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر مکسچر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اگر کسی کو فومی یورین کے ساتھ پیری آربیٹل ایڈیما بھی ہو سکتا ہے، اس کو فلینک پین کے ساتھ اولیگیوریا بھی ہو سکتا ہے، اور ساتھ اگر کسی کو اسموکی کلر یورین ہے تو ہائپر ٹینشن بھی ساتھ ڈیولپ ہوگی۔ دس آل اباؤٹ دا پیشنٹ پریزنٹیشن۔ اچھا، اب تو ہم نے پہلے پڑھی تھی اس کی پریزنٹیشن مینیفیسٹیشن کیا تھی، لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ کچھ 2 سنڈروم کے تھرو پریزنٹ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں نیفروٹک سنڈروم یا پھر نیفروٹک سنڈروم۔ کسی دونوں میں ایک یا دونوں مکس میں بھی آ سکتے ہیں۔ سنڈروم کا مطلب یہ ہے کہ جب سائن اینڈ سمٹم اکٹھے 1، 2 یا 2 سے زیادہ اکٹھے کسی آئیں کسی پیشنٹ میں تو اسے ہم کہتے ہیں سنڈروم۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ نیفروٹک اور نیفریٹک ہے کیا اور ان میں فرق کیا ہے۔ سنڈروم کی سمجھ لگی کہ دس از اے کلیکشن آف دا سائن اینڈ سمٹمس، یعنی کسی کو اگر ایک صرف پروٹینوریا ہو رہا ہے، اگر اکیلا پیری آربیٹل ایڈیما کے ساتھ ہے دیٹ از ناٹ سنڈروم، لیکن پیری آربیٹل کے ساتھ ہائپر ٹینشن ہو رہی ہے، اس کو بلیک یورین بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم کہیں گے دس از اے سنڈروم۔ What is nephrotic syndrome? Nephrotic syndrome is a state of clinical manifestation caused by protein wasting secondary to diffuse glomerular damage. وہی پیتھولوجی ڈیفیوز گلومیرولر ڈیمیج کی۔ اچھا، اس کی مینیفیسٹیشن نیفروٹک سنڈروم میں سے میں نے کہا کہ 1، 2 یا 2 سے زیادہ سائن سمٹم اکٹھے ہوں تو ہم اسے سنڈروم کہتے ہیں۔ اٹ انکلوڈس ہے کیا؟ پروٹینوریا۔ پروٹینوریا مینس کہ پروٹین از لوزنگ ان دا یورین۔ اگر 3.5 گرام اوور 24 آور یورین میں اگر پروٹین لوز ہوتی ہے، نکلتی ہے، تو اسے ہم دیٹ ول انکلوڈ ان نیفروٹک سنڈروم، ٹھیک ہے۔ اگر کسی پیشنٹ کا 24 آور کا یورین ایک ڈبے میں ڈال دیا جائے، پھر اس پورے 24 آور کے یورین کو ہم دیکھیں کہ اس میں کتنی پروٹین ہے، تو وہ 3.5 سے گرام سے زیادہ ہوگا، تو اسے ہم کہیں گے نیفروٹک رینج پروٹینوریا۔ نیکسٹ ہائپو البومینیا۔
ہائپوالبومینیا مینس کہ جو بلڈ کے اندر، ناٹ یورین، بلڈ کے اندر جو پروٹین ہے اس کا لیول کم ہو گیا، یعنی ہائپو البومینیا۔ اس کی وجہ یہ کہ جب باڈی کی پروٹین یورین سے نکلتی جائے گی تو اوبویسلی بلڈ کے اندر پروٹین کم رہ جائے گی، ایک جگہ سے نکل رہی ہے دوسری جگہ، ظاہر ہے بلڈ سے کم رہ جائے گی، تو اگر وہ 30 گرام پر لیٹر سے کم ہو جاتی ہے، دس از انکلوڈ ان نیفروٹک سنڈروم۔ تھرڈ از ایڈیما، یعنی جنرلائز فلوئڈ ریٹینشن، اس میں پیری آربیٹل ایڈیما بھی آ سکتا ہے، اور جنرلائز فلوئڈ ریٹینشن مینس پوری باڈی آپ کی سویل ہو سکتی ہے اس میں فلوئڈ ریٹینشن کی وجہ سے۔ آپ نے انکوٹک پریشر کا پڑھا ہوگا پیتھولوجی میں، فزیولوجی میں، کہ جب انکوٹک پریشر ہے کہ جس انکوٹک ہائیڈروسٹیٹک پریشر جو ایک دوسرے کے پیرالل چلتے ہیں، اگر انکوٹک پریشر پروٹین کا کم ہو جائے تو ہائیڈروسٹیٹک پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، جو فلوئڈ ہے وہ ویزل سے اوز کر کے سبکوٹینیس، انٹراسیلولر اور سیلز کے ارد گرد اکٹھا ہو، جسے ہم کہتے ہیں ایڈیما۔ آپ نے پیتھولوجی، جنرل پیتھولوجی میں پڑھا ہی ہوگا۔ نیفریٹک سنڈروم، this is a set of clinical manifestations which include ہیماچوریا۔ اب پچھلے نیفروٹک میں ہیماچوریا نہیں تھا، اس میں ہیماچوریا انکلوڈ ہے، مینس کہ بلڈ میں، یورین میں بلڈ آ رہا ہے، آر بی سی ہیموگلوبنز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہیماچوریا بلڈ ان دا یورین۔ اس میں بھی ایڈیما، جنرلائز فلوئڈ ریٹینشن ہو سکتی ہے، لیکن اس میں تھرڈ کیا ہے کہ ایلیویٹڈ بلڈ پریشر آ سکتا ہے، پیشنٹ کا بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے، جو کہ لیس لائکلی ان پریویس نیفروٹک سنڈروم میں نہیں ہوتا، لیکن نیفریٹک میں بلڈ پریشر ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے، جو مین زیادہ اس میں ہے نیفروٹک سنڈروم میں ہے ہیماچوریا اور بلڈ پریشر ہے۔ فورتھ اولیگوریا، اگین آئی سیڈ یورین آؤٹ پٹ لیس دین 400 ml ان 24 آور۔ اس ساری پریزنٹیشن ہے کڈنی ڈیمیج کی وجہ سے جو اب نارملٹی آتی ہے، اس میں ہم ایک سنڈروم دو بنائے ہیں، نیفروٹک اور نیفریٹک۔ آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ جب ہم یہ ساری سمٹم کہیں گے تو ہم کہیں گے ہاں جی پیشنٹ اس نیفروٹک سنڈروم کا، یہ نیفریٹک سنڈروم کا پیشنٹ ہے، کیونکہ اس میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ مینیمل چین ڈیزیز، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہسٹولوجی کی اس کی کلاسیفیکیشن تھی کہ ہسٹوپیتھولوجیکل جو چینجز آتی ہیں ڈفرینٹ ایٹیولوجیکل فیکٹر سے، تو اس کی ہم مزید ہلکی سی اس کی دیکھیں گے، مزید تفصیل اس کی۔ مینیمل چین ڈیزیز، اٹ از یوزلی ایڈیوپیتھک، مینس اس کی کوئی اسپیسیفک کاز ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ occurs in all age but commonly in children۔ یہ یاد رکھیں minimal change disease is most common in the children۔ ہوتا کیا ہے؟ caused by the reversible dysfunction of the podocytes۔ as you know the podocytes are the parietal layer of the Bowman capsule۔ اگر ان کی ڈسفنکشنس کی وجہ سے وہاں سے سلٹس جو ہیں وہ اپارٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پروٹین جو ہے نا وہاں سے لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پیتھوجینیسس از ان نون، کیونکہ اکثر آٹو امیون ہوتی ہے، پیتھوجینیسس ان نون ہوتی ہے، اور یہ ہے پریزنٹس ود پروٹینوریا، اگین پروٹین ان دا یورین، اور نیفروٹک سنڈروم۔ اب مینیمل چینج جو ہے نا یہ اب نیفروٹک سنڈروم کے ساتھ پریزنٹ کرے گی، جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ ہائپوالبومینیا، پروٹینوریا اینڈ فلوئڈ ریٹینشن یا بلڈ ایڈیما، یہ اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ یہ پریزنٹیشن اس کی آئے گی۔ لیکن یہ مینیمل چینج کا ہمیں پتہ صرف بایوپسی سے پتہ چلے گا، یعنی کہ رینل بایوپسی کی، اس کا ایک پارٹ لیا، اس کو ہسٹولوجی میں دیکھا جا کے، اس کے سیلولر جا کے سیکشن میں دیکھا کون سی جگہ جا کے ڈیمیج ہوئی ہے، تو وہ ہمیں پھر پتہ چلے گا کہ یہ ٹائپ کون سی مینیمل چینج ڈیزیز ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ میمبرینس گلومیرولونیفرائٹس موسٹ کامن ٹائپ ان اڈلٹس، جیسے پچھلا تھا مینیمل چینج وہ بچوں میں کامن تھا، لیکن میمبرینس گلومیرولونیفرائٹس کیا ہے کہ یہ اڈلٹس میں، بڑوں میں کامن ہے۔ کاز بائی اینٹیجن ایکسپریس آن دا سرفیس آف پوڈوسائٹس، اگین اس میں کیا ہے کہ جو اینٹیجن ہے وہ پوڈوسائٹ کی سرفیس پہ جا کے لگتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ڈیمیج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ ڈرگس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، انفیکشنز کی وجہ سے ہو سکتی ہے، ہیوی میٹل پوائزننگ، ٹھیک ہے، اور یہ بھی پریزنٹس ود دا پروٹینوریا، یعنی کہ مور دین 3.5 رینج میں یہ تقریباً جو ہے نا پروٹین لوز کرتا ہے۔ اب اس کا فیٹ کیا ہوتی ہے اس کی؟
ایک تو یہ ہے کہ 1/3 انڈر گو ریمیشن، کہ ایک 1/3 جو ہے نا پیشنٹ تقریباً ریمیشن میں چلا یعنی ٹھیک ہو جاتے ہیں، پر ٹیمپرری ڈیزیز جو ہے نا وہ امٹ ہو جاتی ہے۔ 1/3 کیا ہوتا ہے، وہ نیفروٹک اسٹیٹ میں چلتے رہتے ہیں کہ ان کا وہ پروٹین لوز ہوتی رہتی ہے۔ اور 1/3 کیا ہے کہ کرونک کڈنی ڈیزیز مینس سی کے ڈی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ جیسے میں پہلے پڑھا تھا کہ اس کی کہ یہ پیشنٹ سی کے ڈی کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اوپر 2 والی میں نہ پریزنٹ کرے، صرف سی کے ڈی کے ساتھ ہی پریزنٹ کرے۔ نیکسٹ فوکل سیگمنٹل گلومینوفائٹس۔ فوکل سیگمنٹل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم پچھلے ہم نے مینیمل چینج اور میمبرینس میں دیکھا ہے کہ وہ تقریباً ڈیفیوزلی آل نیفرانز آل افیکٹڈ، لیکن فوکل میں کچھ پارٹ اس کے افیکٹ ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے۔ مطلب اگر کسی پیچی میں اگر ہم کڈنی کا اسٹرکچر دیکھیں تو اس میں پیچی جو ہے نا فوکل اس کی گلومرونیفرائٹس ہوگی، آل ڈیفیوزلی افیکٹ نہیں ہوگا۔ یہ سارے گروپس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرائمری اس کی کاز مینس ان نون ہے، سم ٹائم یہ ڈیولپ ہوتا ہے لیکن اس کی کاز کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن سیکنڈری کازز میں مینس کہ HIV کا پیشنٹ ہے، اس میں پروٹین یوریا ہوتا ہے، نیفروٹک کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں تو انڈر ہم بایوپسی کرتے ہیں تو فوکل سیگمنٹل گلومرونیفرائٹس ہوتی ہے۔ اس کو ٹاکسنس کی وجہ سے ہے، میسیو اوبیسٹی مطلب پیشنٹ ہے ویری موربڈ اوبیس، اس میں بھی جو رینل ڈیمیج ہوگا اس میں ایک کاز جو لیڈ بنے گی وہ فوکل سیگمنٹل ہوگی۔ اس میں کیا ہسٹالوجی شوز سیگمنٹل سکلیروسس آف گلومیرولائی، کہ جو سیگمنٹ جیسے میں نے بتایا کہ جو سیگمنٹ کچھ سیگمنٹ ہو گئے جو سکلیروز ہو جائیں گے یعنی ہارڈ ہو جائیں گے، ڈیمیج ہو جائیں گے۔ رینل بیوپسی میں ناٹ شو گلوم اب نارمل گلومیرولائی۔ اب اس میں لکھا ہے کہ جب رینل بیوپسی اگر ہم فرض کریں کسی کوئی پیشنٹ کا آتا ہے، رینل بیوپسی ہم دیکھتے ہیں اس کی تو وہ نارمل ہوتی ہے۔ اس میں اکثر اوقات فوکل سیگمنٹل میں رینل بیوپسی نارمل ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نیڈل کے ساتھ سیمپل لیتے ہیں کڈنی کا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو نیڈل ہے وہاں تک نہ پہنچے یا وہاں جا کے نہ لگے جہاں پہ وہ پیتھالوجی ہے، اور وہ ایک ہیلدی نیفرون کا جو پارٹ ہے وہ لے آئے۔ اٹ مینس کہ یہ ایک کہ رینل بیوپسیز کی نارمل بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی نیفروٹک سنڈروم کی طرح پریزنٹ کرتا ہے۔ ٹریٹمنٹ میں اس کے اسٹیرائڈ ہیں، امیونو سپریسنٹ ڈرگز ہیں، آپ نے پڑھی ہوگی، آپ کو مزید میں فردر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی اسٹیرائڈ ہے کیسے، یا آپ 3rd 4th 5th میں بھی آپ کو پڑھنے کے بڑے ٹائم ہے وہ اس میں آپ دیکھیں گے۔ اس میں آپ کا صرف اوور ویو ہونا چاہیے جنرل سا کہ آپ گلومینوفائٹس کا آپ کو ایک سمجھ لگ جائے کہ ہے کیا۔ آپ کی 3rd 4th ایئر میں آپ پڑھیں گے، آپ کو مزید تفصیل سے مزید سمجھ، آپ پیشنٹ دیکھیں گے اور بھی مزید سمجھ لگے گی۔ میمبرینو پرولیفریٹیو گلومینوفائٹس آلسو نون ایز میزنجیو کیپلری گلومینوفائٹس، سیکنڈ نیم ہے، characterized by increase in mesangial cellularity with thickening of the glomerular capillary wall and subendothelial deposits of immune complexes or component of complement pathway۔ اب اس میں اگین امیون کمپلیکسز ہیں وہ ٹریپ ہو رہے ہیں اور آ کے اس نے کیا کیا میزنجل سیلولیرٹی کو بڑھا دی، میزنجل پرولیفریشن ہو گئی ہے۔ میزنجیم آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جب آپ ہسٹولوجیکل اسٹرکچر دیکھیں تو میزنجیم از اے میٹرکس جو اس کے درمیان کچھ سیلز کے درمیان ہوتے ہیں گلومیر، لیکن ان کو میزنجیم کہتے ہیں کہ ان کی ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہاں سیلولیرٹی بڑھ جاتی ہے، پرولیفریشن ہو جاتی ہے۔ جب ان کی پرولیفریشن ہوتی ہے تو مزید تھکننگ آف گلومیرولر کیپلریز ہوگی، وہ اور مزید تھک ہو جائیں گی، فلٹریشن جو پارٹ ہے وہ فلٹریشن فنکشن وہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں جو ڈپازٹس ہیں وہ کمپلیمنٹ بھی ڈپازٹ ہو سکتے ہیں، اور اکیلے امیون کمپلیکس مینز اینٹی باڈی اور اینٹیجن کے جو کمپلیکس اسٹرکچر بنا ہے وہ جا کے بلڈ سے جا کے گلومیرولر میں ٹریپ ہو گئے اور انفلیمیشن کی، ایسے کمپلیمنٹ پاتھ وے آپ نے بھی پیتھالوجی میں پڑھا ہوگا کہ کیسے اس کے سارے C3 C4 اس کے 2 آتے ہیں، C1 سے سٹارٹ ہو کے اینڈ تک جاتا ہے۔ یہ بھی پریزنٹس ود پروٹین یوریا اینڈ ہیماچوریا۔ اب یہ دونوں میں پریزنٹ کرتا ہے، مینس یہ نیفروٹک کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتا ہے اور نیفریٹک کے ساتھ بھی پریزنٹ کر سکتا ہے، کیونکہ نیفروٹک میں ہیماچوریا نہیں ہوتا، اس میں ہیماچوریا ہوتا ہے۔
اٹ مینز یہ نیفروٹک اور نیفروٹک دونوں کے ساتھ پریزنٹ کر سکتا ہے، اور نیفروٹک نیفروٹک دونوں مکس میں بھی پریزنٹ کر سکتا ہے. اس کی 2 ٹائپس ہیں، جیسے ہم نے پہلے کہا، ایک امینوگلوبولن ہے اور ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 اس کی کمپلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کی مزید تفصیل ہے، اس میں مزید تفصیل میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں. IgA نیفروپیتھی، دس از کامن ٹائپ آف glomerulonephritis, موسٹ کامن ٹائپ آف glomerulonephritis, presents with hematuria, raised BP and later with the proteinuria. اس میں جو یورین آتا ہے نا وہ گراسلی ہیماچورک ہوتا ہے، مینس پیورلی ریڈ یورین، جسے ہم فرینک ہیماچوریا بھی کہتے ہیں. اور یہ اکثر اوقات سیلف لمیٹنگ ہوتا ہے اور بعد میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. اینڈ اٹ از ایسوسیٹیڈ ود مائنر ریسپریٹری ٹریک انفیکشن، کہ ریسپریٹری گلا خراب ہوا، فلو ہوا، کچھ اس طرح کا ریسپریٹری انفیکشن ہوا، وائرل یا بیکٹیریل ہوا، انفلمیشن کو ہوئی تھروٹ کی جو بھی ہے، اس کے بعد پھر ود ان 2 to 3 days یا ود ان 1 week یہ پیشنٹ کو ریڈ یورین آتا ہے، جس کی کامن ٹائپ IgA نیفروپیتھی ہے. پوسٹ اسٹریپٹوکوکل گلومیرولونیفرائٹس، اگین اکثر ہم ڈسیز دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ ہمارے پاس، آپ تو خیر ابھی کلینکل میں نہیں آئے، لیکن تھروٹ انفیکشن ہوتا ہے، گلا خراب ہوتا ہے، اکثر اس میں کیا کہتے ہیں ٹانسلس کے ارد گرد ایک سفید سے وائٹ سے اسپاٹ بن جاتے ہیں، وہ عموماً اسٹریپٹوکوکل انفیکشن ہوتا ہے. اس کا خاص بیٹا ہیمولیٹک ہیں، جس کی انفیکشن کے بعد جو ہے نا یہ گلومیرولونیفرائٹس مینس کہ کڈنی ڈیمیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم پوسٹ انفیکشس گلومیرولونیفرائٹس بھی کہتے ہیں، اور یہ پوسٹ انفیکشس کی ٹائپ بھی ہے، کامن ان چلڈرن، کیونکہ عموماً یہ بچوں میں ہوتا ہے، بڑوں میں کم میں ہوتا ہے. تو 20-30 کے بعد عموماً پوسٹ اسٹریپٹوکوکل گلومیرولونیفرائٹس از لیس لائکلی ٹو ڈیولپ ان ایڈلٹس. گلا خراب ہونے کے بعد گلا ٹھیک ہو گیا، اس کے تقریباً 10 days کے بعد جو تھروٹ انفیکشن کے تھروٹ انفیکشن یا اسکن انفیکشن امپیٹائگو، اس کے 10 دن کے اندر یا 10 سے 21 دن کے اندر تک، مینس 2 to 3 week کے درمیان جو ہے نا یہ پیشنٹ کا جو ہے نا وہ کڈنی کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے مین گلومیرولونیفرائٹس ڈیولپ ہوتا ہے. جو پچھلی سلائڈ سے IgA نیفروپیتھی، یہ بھی اپر RTA کے بعد ہوتا ہے، لیکن اس میں ٹائم بہت کم ہے، مین گلا خراب ہوا 1-2-3 دن میں جو ہے نا نیفرائٹس ہو جاتا ہے، لیکن پوسٹ اسٹریپٹوکوکل یہ تقریباً 2nd week کے بعد جا کے ڈیولپ کرتا ہے. presents with the red smoky urine, periorbital swelling and raised BP. اکثر بچے نیکسٹ آ کے کلینکل سائڈ میں دیکھیں گے کہ بچے اکثر جو ہے نا پوسٹ اسٹریپٹوکوکل کے ساتھ آتے ہیں، اس میں ریڈ اسموکی یورین ہوتا ہے، پیری آربیٹل سویلنگ، جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک فوٹو بھی دکھائی ہے، اور اس کے ساتھ جب ان کا بلڈ پریشر چیک دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے نا بلڈ پریشر ان کا ریز ہوتا ہے. ڈس از اے پریزنٹیشن آف نیفریٹک سنڈروم. ان پوسٹ اسٹریپٹوکوکل عموماً جو ہے نا یہ یوزلی پریزنٹ ود نیفریٹک ٹائپ، نیفریٹک سنڈروم ٹائپ کی اس کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. ریپڈلی پروگریسو گلومیرولونیفرائٹس، اس میں اس کی جو نام ہے اسی سے ہی اس کا گلومیرولونیفرائٹس ہے، مینز ریپڈلی پروگریس، یعنی کہ اٹ ڈیولپ ویری ریپڈلی، آلسو نون ایز کریسینٹرک گلومیرولونیفرائٹس. ریپڈ لاس آف رینل فنکشن اوور days to week، یعنی کہ ود ان days to week رینل فنکشن جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، رینل بیوپسی جب ہم اس کی دیکھتے ہیں تو کریسینٹرک لیجن، کریسینٹرک آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو مون کی تھن مون کی پریزنٹیشن سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں کریسینٹرک. اس طرح کے لیجن آتے ہیں بایوپسی میں ود نیکروٹائزنگ لیجن. اور یہ گڈ پاسچر ڈیزیز ہے جو کہ گلومیرولر بیسمنٹ میمبرین کی اینٹی باڈیز بنتی ہیں، اور گلومیرولر بیسمنٹ میمبرین جو ہے نا وہ ڈیمیج ہونے شروع ہو جاتی ہے، اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں، اور اسے ہم کہتے ہیں گڈ پاسچر سنڈروم. اس کے ساتھ چیسٹ کی سمٹم بھی آتی ہیں، مین کے جیسے بیسمنٹ میمبرین یہاں پہ ہے، لنگس میں بھی ہوتی ہے، تو
تو وہ لنگس کی پریزنٹیشن بھی ساتھ آتی ہے. پریزنٹ اگر پرنس ود نیفریٹک سنڈروم، اگین اس کی پریزنٹیشن نیفریٹک سنڈروم کے ساتھ ہوگی، مینس ہیماچوریا اور ساتھ فلوئڈ ریٹینشن اور ہائپر ٹینشن. ایلپورٹ سنڈروم، اب یہ انہیریٹڈ گلومیرل ڈیزیز ہے. انہیریٹڈ مینس کہ پہلے پیرنٹس میں یا فیملی میں یہ موجود ہے اور یہ پھر انہیریٹ ہو کے آف اسپرنگ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے. آلدو کہ سم ٹائم ڈیو ٹو میوٹیشن سے بھی ایلپورٹ سنڈروم ڈیولپ ہو جاتا ہے. جینس کی میوٹیشن کی وجہ سے گلومیرل ڈیزیز جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے. ایکس لنک ریسیسو ہے، ٹھیک، یہ یعنی ایکس لنک مینس کہ ایکس کروموزوم ہے، اس کے اوپر اس کا جین ہے جو ڈیفیکٹ ہو کے تو یہ آف اسپرنگ میں جاتی ہے. ڈیفیکٹ ان کولاجن ٹائپ 4، جو کولاجن ٹائپ 4 ہے اس کی ڈیفیکٹ کی وجہ سے یہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس میں بھی ہیماچوریا مینز نیفریٹک ٹائپ اس کی پکچر آتی ہے. اگین ریپیٹ کے یہ ساری پریزنٹیشنس آپ کو پیشنٹ نہیں بتائے گا، آپ کو کیسے پتہ لگیں گی جب تک آپ کڈنی کی بایوپسی نہیں لیں گے، آپ کو یہ ساری پریزنٹیشنز نہیں پتہ چلیں گی. ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو مریض آئے گا وہ اس نے ہمیں 4 5 7 چیزیں ہی بتانی ہیں. کیا ہوگا؟ وہ کہے گا میرے یورین کا رنگ صحیح نہیں ہے، ڈارک کلر کا آ رہا ہے، ریڈ آ رہا ہے. وہ کہے گا کہ میری آنکھوں کے گرد سویلنگ ہے یا مجھے ٹانگوں کے گرد سویلنگ ہے. ٹھیک ہے، وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، یہی سمٹمز ہوتی ہیں جو ہمارے پاس آئیں گی اور اس کی کلیکشن سے ہم سنڈروم نیفریٹک میں ڈال کے پھر ہم کیا کریں گے، پھر ہم اس کی بایوپسی کر کے دیکھیں گے. بایوپسی میں ہمیں یہ ساری جو پچھلی جتنی میں نے یہ پچھلی بتائی ہے نا یہ ساری ہسٹالوجی ہے. مین بایوپسی لی پھر ہمیں پتہ چلے گا ادروائز. لیکن ان کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہر چیز اکارڈنگ ٹو اس کے اسٹرکچر کی وجہ سے ڈفرینٹ اسٹرکچر کی پیتھولوجی کی وجہ سے ہے. اور جب ڈفرینٹ اسٹرکچر انوالو ہوتے ہیں اس کی پریزنٹیشن بھی پھر ڈفرینٹ ہوتی ہے. مینس کہ دیکھیں سب میں ہیماچوریا نہیں ہو رہا، سب میں اس طرح نیفروٹک رینج کا پروٹین لوز نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، سب میں ہائپر ٹینشن نہیں ہو رہی، سب میں میسیولی اس طرح فلوئڈ ریٹینشن نہیں ہو رہا. بعض پیشنٹ میں صرف پیری آربیٹل سویلنگ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، دس آل اباؤٹ پریزنٹیشن ڈیو ٹو دا ہسٹوپیتھولوجی. اچھا جی، آگے ہے ڈائگنوسس. آپ کو جنرل اوور ویو دینا ہے کہ پیشنٹ اب آپ کے پاس یہ والا آ گیا، اب ہم نے اس کا کیسے ڈائگنوسس بنانا ہے. ہم اس کی ہسٹری لیں گے. سب سے پہلے ہسٹری میں پوچھیں گے کہ کب سے ہے، کیا کیا مسئلہ ہوا ہے اس کے ساتھ، اور کیا مسئلہ یورین کا، ہائپر ٹینشن کا، کب سے پہلے، یہ ساری ہسٹری لیں گے. فزیکل ایگزامینیشن کریں گے، اس میں ہم اس کا جیسے وہ پہلے ہم نے ایک پٹنگ ایڈیما والی فوٹو دیکھی تھی، شن پہ وہ دبا رہے ہیں، وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کی پیری آربیٹل دیکھیں گے، اس کی فلینک ٹینڈرنس دیکھیں گے. یہ ہم ایگزامینیشن میں دیکھیں گے. اس کا بلڈ پریشر دیکھیں گے ایگزامینیشن. عموماً پیشنٹ آتے ہیں ان کو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن سارا ایگزامینیشن کر کے ہم اس کا دیکھیں گے. پھر ہم دیکھیں گے اس کا یورین انالیسس. یورین انالیسس میں ہم اس کا دیکھیں گے کہ کتنی پروٹین آ رہی ہے، کتنے گرام پروٹین آ رہی ہے، اور اس میں آر بی سیز بلڈ کتنا آ رہا ہے، اس میں لیوکوسائٹس کتنے ہیں، اس میں انفیکشن تو نہیں ہے، اس میں اور کوئی کاسٹ وغیرہ تو نہیں آ رہے. کاسٹ مین کہ جو ایگریگیٹ ہو کے نیفران ڈیمیج ہو کے کاسٹ بنتے ہیں آر بی سی کے، لیوکوسائٹس کے، وہ تو نہیں آ رہے. اگر آر بی سی کے کاسٹ آ رہے ہیں یورین انالیسس میں، اٹ مین دس از گلومیرولر نیفرائٹس. نیکسٹ ہے اس میں کہ یورین انالیسس میں 24 آور یورین دیکھیں گے. وہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 24 آور کا یورین ایک ڈبے میں ڈال کے ہم لیب میں بھیجیں گے. اس میں ہم کہیں گے کہ اس کی پروٹین دیکھیں کہ کیا اس کی ریشو ہے. پھر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ نیفروٹک رینج ہے یا نیفریٹک ہے. اگر 3.5 سے زیادہ ہے دس از کال نیفروٹک. اگر کم ہے تو وہ پھر نیفریٹک میں ہوگی، کیونکہ نیفریٹک میں پروٹین لوز ہونا شروع ہو جاتی ہے. بلڈ ٹیسٹ کریں گے، سی بی سی انفیکشن، سی بی سی کر کے انفیکشن دیکھیں گے. اگر یورین میں بلڈ لاس ہو رہا ہے تو ہیموگلوبن دیکھیں گے.
ESR CRP یہ دونوں انفیکشن میں اور آٹو امیون ڈیزیز میں ریز ہو جاتی ہیں. رینل فنکشن ٹیسٹ دیکھیں گے بیکاز ایز اے کڈنی ڈیمیج ہو رہا ہے تو ہم اس کے RFTs دیکھیں گے, اس کا کریٹینن لیول اور یوریا لیول وہ ریز ہو جائے گا. سیرم الیکٹرولائٹ دیکھیں گے, سوڈیم اینڈ پوٹاشیم کی امبیلنس ہوگا, پوٹاشیم سم ٹائم ریز ہو جاتا ہے, سوڈیم ڈکریز ہو جاتا ہے یا ریز ہو جاتا ہے, وہ ہم دیکھیں گے. سیرم کمپلیمنٹ لیول, اس میں کچھ ایسی پریزنٹیشنز ہیں جیسے ٹائپس ہیں, جیسے پوسٹ اسٹریپٹوکوکل ہے, میمبرینو پرولیفریٹیو ہے, اور اس میں جو ہے نا وہ C3 C4 لیول کے کم کمپلیمنٹ لیول کنزیوم ہو جاتے ہیں اور وہ لیول ڈکریز ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ امیونولوجی میں ہم دیکھتے ہیں کچھ اینٹی باڈیز ہم دیکھتے ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے. وہ فردر آپ پڑھیں گے, یہاں بہت آپ کو بتائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں لگے گی. اینٹی ANA مینس اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز, اینٹی DS ڈبل اسٹینڈرڈ DNA, سائٹوپلازمک اینٹی نیوکلیئر سائٹوپلازمک اینٹی باڈیز, پیری نیوکلیئر آٹو اینٹی باڈی نیوکلیئر سائٹوپلازمک اینٹی باڈیز, اور اس کے بعد اینٹیرینل بیوپسی, جس کی وجہ سے ہمیں ساری اس کی ٹائپ پتہ چلنے کی ہسٹالوجی کون سی ہے. اور جب ہمیں ہسٹالوجی پتہ چلتی ہے اس کے بعد ہمارا ٹریٹمنٹ ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے. اگر ہمیں پتہ چلیے کون سی ٹائپ ہے تو اس کی ہم آؤٹ کم بھی, اس کی فیٹ, اس کی پروگنوسس, اس کا ٹریٹمنٹ ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہسٹالوجی اس لیے ہم کرتے ہیں, رینل بایوپسی کرتے ہیں کہ ڈائگنوسس بنے ہے کیا صرف گلومیرونیفرائٹس ہی ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی پیتھالوجی انڈر لائن چل رہی ہے. اور رینل بایوپسی بڑی امپورٹنٹ ہے. مینجمنٹ مینس ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے, یہ ڈپینڈ آن دا کاز آف ڈس آرڈر. ٹائپ کون سی ہے, سیویئرٹی آف سمٹمس کیا ہے, مطلب اگین وہ ٹائپ کون سی ہے ہسٹالوجیکل, ٹھیک ہے, اور سیویئرٹی ہے کہ وہ سیویئر ڈیزیز ہے, سم ٹائم مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے, وہ سیلف لمیٹنگ ہوتی ہے, اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے اکارڈنگ ٹو سیویئرٹی اور ٹائپ کے ڈس آرڈر کے لحاظ سے ہم اس کی مینجمنٹ کریں گے. اس میں جنرل مینجمنٹ میں کیا ہے, سالٹ اینڈ واٹر ریسٹرکشن. سالٹ اینڈ واٹر اس لیے کہ اس مزید ایڈیما جو فلوئڈ ریٹینشن ہے وہ ورس نہیں ہوگی. ایک پہلی فلوئڈ باڈی میں زیادہ ہے تو مزید ہم واٹر نہیں دیں گے, ریسٹرکٹ کریں گے. اور سالٹ بھی اگر پہلے ہی سوڈیم زیادہ ہوگا تو ہم سالٹ نہیں مزید دیں گے, کیونکہ سالٹ سے بھی جب سالٹ ریٹین کرتا ہے ساتھ اپنے واٹر پارٹیکل بھی رکھتا ہے. آگے نیکسٹ آ گیا میڈیکیشنس کے کون کون سی میڈیسنز ہم دے سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ جیسے نیفریٹک سنڈروم میں اس میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو ہم اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگس دیں گے, ٹھیک ہے. اس میں کون سی دیں گے, دس از این ادر ٹاپک, ٹھیک ہے, لیکن آپ اب یہاں پر صرف اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگس رکھیں گے. پھر ڈائیوریٹکس ہیں, فوریسامائڈ عموماً ہم دیتے ہیں کہ جب ریٹینشن فلوئڈ کی ہوگی تو اس کو کیسے نکالا جائے, پھر ہم ڈائیوریٹکس دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسٹیرائڈ بھی دیتے ہیں, پرینیزولون وغیرہ, کیونکہ آٹومیون جو ہوتی ہے تو اس میں اسٹیرائڈ دیتے ہیں, امیونٹی سپریس ہو جاتی ہے اور ڈیزیز جو ہے نا وہ سپریس ہو جاتی ہے. اگر اسٹیرائڈ وغیرہ سے فرق نہ پڑے تو پھر کیا ہوتا ہے, امیون سپریسنٹ ہم دیتے ہیں, مین سائکلوفاسامائڈ, ایزاتھیوپرین, مائکوفینولیٹ, کافی زیادہ ڈرگز ہیں. اور سم ٹائم وی نیڈ ہیموڈائلسس. ہیموڈائلسس مین دس از دی آرٹیفیشل رینل فنکشن. جب کڈنی بالکل فیل ہو جاتا ہے تو ہم ایک آرٹیفیشل کڈنی ڈالتے ہیں. آرٹیفیشل کڈنی کا کام لینے کے لیے ہم ہیموڈائلسس کرتے ہیں جو ایک مشین کے تھرو ہوتا ہے. آپ پتہ ہی ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیموڈائلسس جو ہے نا وہ کیسے کیسے ہوتا ہے. اگین اس کی نیکسٹ اینڈ میں کمپلیکیشنس, ایکیوٹ اینڈ کرونک رینل فیلئر, کہ ایکیوٹلی ود ان ڈیز اینڈ ویک میں رینل ڈیمیج ہو سکتا ہے, فیلئر ہو سکتا ہے, کڈنی ڈیمیج ہو سکتا ہے. کرونک بھی ہوتا ہے جو ود ایئرس لیٹر بھی ہو سکتا ہے. ہائپر ٹینشن, پرماننٹ ہائپر ٹینشن بھی رہ سکتی ہے, اور الیکٹرولائٹ امبیلنس ہو سکتا ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا ہے. اور پلمونری ایڈیما, اٹ از ڈیو ٹو فلوئڈ ریٹینشن. پلمونری ایڈیما ڈیولپ ہوگا, فلوئڈ زیادہ
ریٹین کرے گا تو لنگس میں اکٹھا ہو جائے گا اور it will lead to pulmonary edema. This is all short about the complications. Thank you. امید ہے آپ کو لیکچر اچھا سمجھ آیا ہوگا. ہاں جی سر ابھی 12 منٹ ہے، آپ نے چلا نہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر بات ریوائز کرنے کوئی کوشچن ہے تو کوشچن کوئی کوشچن ہے کوئی پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لیں. آپ میں وہ آپ لکھ کے دیں وہ میسج کر دیں گے، میسج آ جائے گا، آپ پھر کوشچن پوچھ لیں. تو میں بول کے بتاؤں گا کہ جی لائک آپ بولیں، اس سے پوچھیں کوشچن وغیرہ پوچھیں. کوئی کوشچن ہے تو بتائیں، کوئی چیز نہیں سمجھ لگی تو بتائیں آپ. سنڈروم والی سلائڈ دوبارہ دکھا دیں. اوکے اوکے. یہ سنڈروم نیفروٹک سنڈروم یہ والی. اس میں دو ٹائپس ہیں، میں نے آپ کو بتائی تھی، نیفروٹک سنڈروم اور نیفریٹک سنڈروم. یہ دو سنڈروم آپ کی پوری لائف کی جو میڈیسن پریکٹس ہے اس میں آپ کی چلنی ہے. ہم یہ بولتے ہی رہیں گے نیفروٹک رینج ہے، نیفروٹک ہے یا نیفریٹک سنڈروم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات سب پیشنٹ کی بایوپسی بھی نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کو یہ لیبل کر رہے ہیں نیفروٹک ہے یا نیفریٹک ہے. پروٹینوریا 3.5 گرام، مور دین 3.5 گرام پر 24 آور. ہائپوالبومینیا لیس دین 30 گرام پر لیٹر. ایڈیما ہے جنرلائز ایڈیما. اور نیکسٹ ہے نیفریٹک سنڈروم. It is a set of clinical manifestation which include hematuria, edema, hypertension and oliguria. ٹھیک ہے.
ویلکم ویلکم. ایک دفعہ ڈیوڈسن سے جا کے پڑھ لیجیے گا لیکچر، وہاں سے جو ٹاپکس ہیں اس میں گو تھرو ہو جانا، آپ کو اچھی سمجھ لگے گی انشاءاللہ.
یہ سب کا آنسر یہاں پہ آتا ہے نا ایک ہی چیٹ میں؟ جی سر سب کا یہاں پہ الگ الگ تو نہیں کھولنا پڑے گا؟ نہیں نہیں بالکل، جس اوکے، کو بھی کوئی کوشچن ہوگا وہ یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک۔ یہاں پہ آ جائیں گے۔ بس ہو اس کی گیا ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے؟ جی ریکارڈنگ بھی ہوتی جی ہے سر، اس کی؟ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ آج کی سیو ہو جائیں گی، تو لیکچر ڈاؤن لوڈ ہو جائیں گے۔ ڈاؤن لوڈ مطلب لیکچر اسٹوڈنٹس جو کے ہوگا لیے نا جیسے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا کمپیوٹر میں آ جائے گا۔ یہاں یا اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی کن کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے یا جی یہاں پہ؟ فاسٹ اسٹوڈنٹس اگر سر پوچھیں جیسے شیخ صاحب تو ان کو پھر بتا دیں، وہ پوچھ سکتے ہیں لیکچر وہ آپ لوگ چلو اتار دیں۔ ہاں بس ٹھیک ہے سر۔ ٹائم بس وہ اٹینڈنس کی ہم نے لینی تھی، بس ہوگی اٹینڈنس کی، اسٹوڈنٹس کی نہیں لی تھی آپ کی۔